अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश प्रोज़ में बर्टन रसल की बुक अनपॉपुलर ऐसे के एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट ऐसे द आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के साथ आपके सामने। आइडियाज़ दैट हेल्प्ड मैनकाइंड में बर्टन रसल ने अपनी जिस तरह से अपनी इंटेलेक्ट और उनकी जो विज़डम है वो रिफ़्लेक्ट होती है बाकी तमाम एसेज़ में, बाकी तमाम फील्ड्स में, जैसे कि पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, लॉजिक है। इसी तरह ये दो एसेज़ हैं, एक ऐसे है आइडियाज़ दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड और एक ऐसे है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इन दोनों एसेज़ में रसल ने अपना एनालिसिस दिया है हिस्ट्री का, रीसेंट हिस्ट्री का, प्री हिस्टोरिक, रीसेंट हिस्ट्री और आज के दौर का, कि वो कौन से आइडियाज़ ऐसे हैं जिसने इंसान की हेल्प की है, कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जो जिन आइडियाज़ ने इंसान की को डैमेज किया है, लॉस किया है। ये जो ऐसे है इस ऐसे में बर्टन रसल सबसे पहले तो ये आइडिया देते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पफुलनेस। जब हम बात ये करते हैं कि इंसान के लिए फ़लाँ आइडियाज़ और सच एंड सच आइडियाज़ और हेल्पफुल, तो हेल्पफुलनेस से मुराद क्या है? तो उनके ख़्याल में सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि इंसान की सर्वाइवल, सबसे पहली बात सर्वाइवल, कैसे सर्वाइव करे तमाम मौसमों में, तमाम हालात में, हिस्ट्री से लेके आज तक कैसे वो सर्वाइव करे या करता रहा है। सर्वाइव करे, अपनी तादाद को बढ़ाए, द इंक्रीज़ इन हिज नंबर, इंसान की पॉपुलेशन बढ़े, उसकी नस्ल चले ताकि वो आने वाले सालों तक ज़िंदा तो रह सके। सो उसका इंक्रीज़, उनका जो न्यूमेरिकल उसकी जो इंक्रीज़ है वो हो, उसके अलावा उसकी सर्वाइवल हो, उसके डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस हों, हर तरह का एक्सपीरियंस करे, कोई एक तरह का एक्सपीरियंस नहीं, मुख्तलिफ़ तरह के एक्सपीरियंसेस करे ताकि वो हर तरह के माहौल में एडजस्ट कर सके और उससे ज़्यादा नॉलेज उसके पास हो, इल्म हो। और इल्म जो है वो ना सिर्फ ये कि उसके अपनी ज़ात के काम आए बल्कि उसके अपने कम्फ़र्ट्स के काम भी आ सके। ज़िंदगी में उसने अपने लिए कम्फ़र्ट्स क्रिएट करने हैं ताकि वो ज़िंदगी सुख के साथ, पीस के साथ और लग्जरी में, या एटलीस्ट अपनी नीड्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके। पहली चीज़ तो ये कि ये है उसका आइडिया ऑफ हेल्पफुलनेस। अब इस आइडियाज़ को हम, इन आइडियाज़ में से हम फर्दर आइडियाज़ निकालते हैं कि कैसे वो और इसके अलावा कौन से आइडियाज़ हैं जिन्होंने ये वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने के लिए इंसान की हेल्प की है। सबसे पहली बात तो ये हुई न्यूमेरिकल इंक्रीज़। सबसे बड़ा आइडिया इंसान के जहन में ये था कि वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज या रिलेशनशिप मेल ऑफ फीमेल, ये रिलेशनशिप ये उसके जहन में शुरू से था एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर सिंस द प्री हिस्टोरिक टाइम कि इंसान ने अपनी तादाद को बढ़ाना है, इसलिए पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना इंसान के जहन में रहा और ये हर दौर में रहा है और ये इक्वल इम्पॉर्टेंस का रहा है हर दौर में। इसलिए ये एक आइडिया इंसान को बहुत फ़ायदा दिया इस आइडिया ने कि इंसान की न्यूमेरिकल जितनी ज़्यादा तादाद होगी, यानी हर हाल में, एक तो उसका सर्वाइवल है, दूसरी बात यह है कि उसको सर्वाइव करने के लिए इन केस उसको उसकी कहीं टसल या उसकी कॉन्फ्लिक्ट बनती किसी और के साथ, तो जितना ज़्यादा वो तादाद में ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो दूसरों पर भारी पड़ेगा या उसकी पावर बनेगी। सो न्यूमेरिकल इंक्रीज हैज़ ऑलवेज बीन देयर इन हिज माइंड थ्रू आउट एजेस। बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं कि जिनकी यूटिलिटी जो है वो हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा काउंट करती है, जैसे न्यूमेरिकल इंक्रीज़ है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं। असल चीज़ ये है कि बहुत सारे आइडियाज़ मौजूद हैं लेकिन उनकी यूटिलिटी कम या ज़्यादा होती चली जाती है। बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं कि जो हेल्पफुल तो रहे हैं लेकिन वो ज़रा कम हेल्पफुल रहे हैं। ये छोटे छोटे इन आइडियाज़ का ताल्लुक इलाके से है, रीजन से है, किसी एक रीजन से है, दूसरे रीजन से नहीं है। तो कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं कि जिनकी यूटिलिटी कम और ज़्यादा है। फिर जो जैसे मैंने आपको बताया कि वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, इंसान ने अपने एक्सपीरियंसेस में बहुत ज़्यादा वैरायटी और ऐसे बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट भी किए। जैसे कि इंसान ने आर्ट्स में दिलचस्पी ली, म्यूज़िक क्रिएट किया, म्यूज़िक में पोइट्री आई, लिटरेचर आया, गेम्स इंसान ने खेली, ड्रिंक किया। तो ये वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो इंसान ने अपनी ज़िंदगी में किए ताकि वो अपनी सेल्फ़ को इम्प्रूव कर सके, डेवलप कर सके, ज़िंदा भी रह सके और अच्छे अंदाज में ज़िंदा रह सके। सो वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये इन सब का ताल्लुक इंसान की एस्थेटिक सेंस से भी है, सर्वाइवल से भी है, नॉलेज से भी है और उसके कंफर्ट से भी है। अच्छा, अगर वापस जाएं बर्टन रसल प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, तो ये एक बड़ा लंबा पीरियड है, लेकिन अगर वो स्टार्ट करते हैं इंसानी हैप्पीनेस का या इंसानी फेवर का, तो सबसे पहला आइडिया
سب سے پہلی آپ کہہ لیں انوینشن جو تھی دیٹ واز دا انوینشن آف فائر. انسان جب سیویج ٹائمز میں سٹون ایج میں زندہ تھا تو اس وقت آگ سب سے پہلی اس کی ضرورت تھی جو اس نے ایجاد کی, اور اس آگ سے اس نے اپنے آپ کو کھانا پکانا اور اپنے آپ کو جنگلی جانوروں سے محفوظ رکھنا, سردی سے محفوظ رکھنا, اینیمل سے, اور اور کوکنگ اور یہ سارے جو آپ کہہ لیں کہ اس کے جو مقاصد تھے وہ اچیو ہوتے تھے فائر سے. لینگویج انسان نے ایجاد کی تاکہ وہ کمیونیکیٹ کر سکے. لینگویج بہت ضروری تھی. شروع میں یہ بالکل سائنس تھے, اشارے تھے, اس کے بعد آہستہ آہستہ آوازیں آئیں, آوازوں سے پھر لینگویج بنی. لینگویج ڈیولپ ہوتی ہوتی بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی, پھر وہ لینگویجز کی شکل اختیار کر گئی. آج دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں, ہر خطے میں ایک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. سو لینگویج کا جو انوینشن ہے وہ ایک آئیڈیا تھا. جانوروں کو ٹیم کرنا, جو جانور تھے ان کو سدھانا, یہ ایک بہت ضروری تھا, ورنہ یہ انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے. جنگلی جانور تھے ان کو ٹیم کرنا, لائنز کو اور ٹائیگرز کو, ایلیفینٹ کو, یہ تمام جانور ان سے اپنے مقاصد کا حصول جو ہے. ایگریکلچر بہت ضروری تھی, فصلیں اگانا خوراک کے لیے, فوڈ کے لیے بہت ضروری تھی. ایگریکلچر کا آئیڈیا, آرٹ آف رائٹنگ, جیسے لینگویج ہے تو لینگویج کے ساتھ ساتھ آرٹ آف رائٹنگ بھی ہے. لکھنا بہت ضروری تھا, ایک دوسرے تک کمیونیکیٹ کرنا, چیزوں کا ریکارڈ رکھنا, چیزوں کو پریزرو کرنا مختلف شکلوں میں. جیسے شروع میں پتھروں پہ لکھ کے پریزرو کیا جاتا تھا, پھر پیپر آیا, پیپر پہ لکھا جانے لگا, پھر پرنٹنگ پریس آ گیا. رائٹنگ کی آج بھی اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنی شروع میں تھی. سو ایگریکلچر, ٹیمنگ اینیملز, آل دیز. اگر اسی ہسٹری میں تھوڑا اور سفر کریں ہم, گریکس کے پیریڈ میں بات کریں تو میتھمیٹکس ہے, اسٹرانومی, یہ وہ دو بڑی فیلڈز تھیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ اس وقت انسان کی ہیلپ کی, جس میں گریک فلاسفرز کا بہت زیادہ رول ہے, ایرسٹوٹل کا رول ہے, پلیٹو کا رول ہے, ارشمیدس کے قوانین ہیں, اس کے بعد لیٹر آن کوپرنیکس کے قوانین آتے ہیں. تو اس میں میتھمیٹکس کا, اسٹرانومی کا, سولر سسٹم کا, ستاروں کا علم ہوتا تھا اس وقت, ستارے کیسے اس کی مدد سے ڈائریکشن کیسے لیتے ہیں, اور ہیومن جو اسٹرانومی, ایسٹرالوجی وغیرہ تھی, یہ سب کی سب. اور میتھمیٹکس کو تو ویسے بھی مدر آف آل سائنسز کہا جاتا ہے. تو ہسٹورک ٹائمز میں ان عام چھوٹے آرٹ سے لے کے تو ان بڑے جو آپ کے آج کی سائنسز ہیں, فزیکل سائنسز, وہاں تک یہ پری ہسٹورک ٹائم میں اور ارلی ہسٹورک ٹائمز میں انہوں نے انسان کی بہت زیادہ ہیلپ کی. اب اگر ہم آگے چلیں, اکارڈنگ ٹو برٹن رسل 17 سینچری آتی ہے, تو 17 سینچری میں بڑے بڑے نام ہیں آپ کے پاس. گیلیلیو, نیوٹن, لیبنیز, ڈیکارٹیز. سولر سسٹم کے یعنی جیسے میں نے بتایا اسٹرانومی میں بہت زیادہ کام ہوا. ٹیلیسکوپ ایجاد ہوتی ہے, گیلیلیو ٹیلیسکوپ ایجاد کرتا ہے, اگرچہ اس کا چرچ کے ساتھ تھوڑا سا ٹسل رہی. اسی طرح نیوٹن کا لا آف انرشیا, گریوٹی کے رولز جو ہیں وہ بنے. ڈیکارٹیز کے اور اس طرح لاک اور ہیوم اور اس طرح کے جو فلاسفرز تھے, ان کی فلاسفیز جو تھی وہ بہت زیادہ انسان کی ہیلپ کی. تو یہ 17 سینچری رینیسنس کے بعد کے جو پیریڈ ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہا ہے ان ٹرمز آف نالج, فزیکل سائنسز میں, نیچرل سائنسز میں, ایون سوشل سائنسز میں, آرٹ میں, لٹریچر میں. 17 سینچری 18 سینچری بہت رچ ہے, اس لیے ان کا وہ انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا. بایولوجی اور جیولوجی میں بہت زیادہ, یعنی بایولوجی کی جب بات کریں تو پھر تھیوری آف ایوولوشن کی بات آتی ہے, ڈارون کے نظریات کی بات آتی ہے. اسی طرح جیولوجی میں زمین کے اندر پائے جانے والے منرلز جو ہیں اور زمین کے اندر جو چینجز آتی ہیں, جو ایکو سسٹم میں چینجز آتی ہیں, جیولوجی نے بہت زیادہ انسان کو ہیلپ کیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں, یہ سارے وہ آئیڈیاز ہیں which have helped mankind physically یا نیچرلی through sciences, through explorations اور through inventions. بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہیں جو مورل آئیڈیاز ہیں. مثلاً سب سے بڑا جو آئیڈیا ہے وہ یونیورسل لو کا آئیڈیا ہے. یعنی اگر ہم بات کریں تو صرف رسل نے انسان کی جو مادی ترقی ہے, مٹیریل گینز یا مٹیریل پروگریس, صرف اسی کی بات نہیں کی بلکہ جو انسان کی مورل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی بھی بات کی. یونیورسل لو, ایکوالٹی, لبرٹی, لا اینڈ گورنمنٹ. فرینچ ریولوشن کا انہوں نے ذکر کیا. فرینچ ریولوشن لبرٹی, ایکوالٹی, فریٹرنٹی کی بنیاد پہ فرینچ ریولوشن آیا انسان کی تاریخ کا, اور یورپ کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا ایونٹ ہے جس نے یورپ کی اور انسانی تاریخ کو شیپ کیا. اسی طرح وہ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں موریلٹی اور پالیٹکس کا. یہاں آ کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو سائملٹینیسلی ان کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو کبھی ایک نے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کبھی دوسرے میں زیادہ ہوئی ہے, اور اس کا وہ ٹریس کرتے ہیں رائٹ فرام آپ کہہ لیں کہ ہسٹورک ٹائمز میں. گریک کا جو پیریڈ ہے ہیلنسٹک پیریڈ ہے, اور
اگر آپ نے لٹریچر میں اوڈیسیس اور ہیلن آف ٹرائے اور ٹروجن وارز اور اس دور کا ذکر سٹی اسٹیٹس ہوتی تھیں، تو اس دور کی اگر بات کریں تو کبھی morality جو تھی وہ ذرا زیادہ ڈیولپ ہوئی، زیادہ اس نے اپنے آپ کو فرم روٹس لی، کبھی پالیٹکس نے لی اور پولیٹیکل آرگنائزیشن نے لی. ڈیولپمنٹ دونوں میں ہوئی. گریک کلچر کی یہاں پر انہوں نے رول بیان کیا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کہیں morality کا کانسیپٹ پالیٹکس میں بہت زیادہ انوالو رہا ہے، کہیں کم رہا ہے. تو یہ کم زیادہ ہوتا رہا ہے. کہتے ہیں جی جب یہ سب چیزوں کا ذکر کر لیتے ہیں تو اینڈ پہ وہ ایک نئے کرائسس کی بات کرتے ہیں. کرائسس وہی ہے جس کا ذکر میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کیا تھا کہ جو ہر ایک لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے، ہر ایسے ختم ہوتا ہے، ہر تھیوری ختم ہوتی ہے برٹن رسل کی اس بات پہ کہ آج جب ہم زندہ ہیں 20th سینچری میں، یہ جب پچھلی صدی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس صدی میں زندہ رہنے کے لیے ایک ہی طریقہ ایسا ہے، دیٹ از دا سنگل گورنمنٹ، جو ہم نے فیوچر آف مین کائنڈ میں بھی ڈسکس کیا کہ دیر مسٹ بی اے سنگل گورنمنٹ، این افیکٹو ورلڈ گورنمنٹ. وہ ورلڈ گورنمنٹ ہوگی تو ہی انسان جو ہے یونیفیکیشن آف نیشنز، الائنسز، تبھی انسان جو ہے وہ پیسفلی اور پروگریس کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ 20th سینچری میں جب پالیٹکس اور وہ کولڈ وار تھی، ویپنری تھی، ٹیکنالوجی ترقی کر گئی تھی، تو اس دور میں انسان کے کانفلکٹ اور زندگی کمپلیکس ہوتی جا رہی تھی، پولیٹیکل کانفلکٹس بڑھ رہی تھی، وارز ہو رہی تھی، وارز کے تھریٹس تھے. تو اس صورت میں صرف ایک ہی چیز انسان کو سب سے بڑا آئیڈیا وچ may help mankind was to create a single effective world government تاکہ انسان جو ہے وہ زندہ رہ سکے. So that was all about the ideas that have helped mankind. رسل نے جس طرح سے الیبوریٹ کیا یہ میں نے آپ کے سامنے بریفلی ڈسکرائب کیا. اس ویڈیو میں میں نے بریفلی کوشش کی ہے کہ جو ان کے آئیڈیاز تھے انسان کی تاریخ کے بارے میں، انسانی تاریخ سے لے کے آج تک جنہوں نے انسان کے اوپر احسان کیا ہے، ہیلپ کیا ہے، انسانی زندگی کو بہتر بنانے میں ہیلپ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں. انشاءاللہ I'll come back in next video with a new topic. Thanks for watching.